تو جتنی خواتین جو گھروں میں اس کو دیکھ رہی ہیں ان سے ان کو کوئی رہنمائی مل جائے، اور تمام تر وہ میرے مرد دوست بھائی جو کہ کسی طرح کی بھی خباثت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے نا آپ ہوشیار ہو جائیں۔ کرمنل ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ جتنی جلدی اس چیز کو رپورٹ کرو گے اتنا جلدی بہتر ہے۔ عورتوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بچے آپ برداشت کا مادہ بہت رکھو، اور تھوڑی دیر بعد ہی تینوں کی چاروں کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواتین جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی جو ہے نا بیک بون ہوتی ہیں، اور پاکستانی معاشرے کی جو ہے نا بیک بون خواتین ہے۔ تو میں کچھ خواتین سے ریلیٹڈ آپ سے چیزیں پوچھ رہا ہوں تاکہ وہ جتنی خواتین جو گھروں میں میرے مرد دوست بھائی جو کہ کسی طرح کی بھی خباثت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے نا آپ ہوشیار ہو جائیں۔ اگر کسی خاتون کو ڈومیسٹک وائلنس جو کہ بہت عام ہو چکا ہے، ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ وائرل بخار سے زیادہ جو ہے نا ہر گھر کے اندر وہ موجود ہے کسی نہ کسی فارم کے اندر، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ اگر کسی خاتون کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے اور اس کے جسم کے اوپر کوئی ایسے نشانات انہوں نے اس کو اتنی دیر اپنے پاس رکھا جب تک باہر نہیں نکلنے دیا کہ میڈیکل کے اندر وہ نشانات نہ آ سکے، کیا وہ ڈومیسٹک وائلنس 1 مہینے 2 مہینے یا وہ ٹائم کی پابندی اس کے اوپر ہے کہ اگر وہ 3 مہینے کے بعد بھی رپورٹ کیا جائے تو اس کے اندر کوئی لیگل اوپینین ہے، اس کو ایک لیگل کیس بنایا جا سکتا ہے؟ مصطفیٰ بہت اچھا سوال ہے، اور مجھے کافی زیادہ یہ عورتوں کے میسیجز آتے بھی ہیں اس چیز کے کنسرن ریلیٹڈ۔ آج کل تو مجھے سائبر کرائم کے بلکہ زیادہ میسیجز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی آتی ہوں۔ مصطفیٰ سب سے پہلے تو ابھی جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا اور آپ نے ٹھیک بڑی ہے، اچھی بات بولی کہ خدا را کسی کے ساتھ کچھ ہو، پہلے تو جا کے اپنا سرکاری ہسپتال سے میڈیکل کروا ٹھیک لیں۔ ہے۔ جب آپ کے پاس رپورٹ ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑا آپ کے پاس ایک ایویڈنس آ جاتا ہے۔ اچھا، میڈیکل کے اندر جو ہے وہ مجھے تھانے میں سے پولیس اہلکار کو ساتھ لے جانا ضروری ہے کہ کسی بھی سرکاری میڈیکل میں اپنے اگر اون پہ آپ چلے جاؤں؟ سرکاری میڈیکل پہ اپنے آپ پہ بھی چلے جاتے ہو وہ تو کر بھی دیتے ہیں؟ اٹس فائن، یس اچھا ٹھیک ہے، بالکل۔ میو ہاسپٹل بھی میں گئی ہوئی ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ وہ بھی کرتے ہیں، جنرل ہاسپٹل بھی کرتے ہیں، اور جنا ہاسپٹل ڈیفینیٹلی ہے، ٹھیک ہاں ہے، جی بالکل یہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ آسانی سے کر تو دیتے ہیں کہ آسانی سے مراد ہے کہ ظاہری سی بات ہے تھوڑا ویٹ کرنا ریزسٹنس؟ پڑتا اچھا ہے، ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے۔ اور کبھی کبھار میں آپ کو ویسے ایک جنرل بات بتا دوں کیونکہ ون آف مائی ڈاکٹرز از ایکچولی جو لیگل وہ ایک ڈاکٹر ہی ہے، لیکن وہ پولیس کے ساتھ بھی MLO کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور آپ یقین کریں کہ 90% آف دا ٹائم وہ کہتی ہے کہ امرت ہم لوگ ان ہاسپٹلس میں ویسے ہی پریزنٹ ہوتے ہیں اچھا کیونکہ ٹھیک ہمیں ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اس آج کام کے ہمارا لیے ہونا کیونکہ ہی ہماری ہونا ڈیوٹی ہے، ہے کہ ایگزیکٹلی۔ ہمیں تو وہ اس ٹھیک ہے۔ وجہ سے وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہ خود ہی اپنی رپورٹ بنا کے مشترکہ جو تھانہ ان کو لگتا ہے ادھر وہ پرووائڈ کر اچھا ٹھیک دیتے ہے، سو ہوتے ہیں۔ آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ گو ٹو این آپ نے بس ہاسپٹل جانا ہے، اور وہ بالکل MOI کو آپ ڈھونڈیں، ایگزیکٹلی، اور اس سے اگر آپ میڈیکل کرا لیں گے تو وہ CC خود بخود ہی آٹومیٹکلی خود ہی نیئرسٹ کیونکہ تھانے کو ظاہری کر سی دیں بات گے۔ ہے تاکہ کوئی چیز آپ کی وہ نہ خراب نہ صحیح ہو ہے، جائے۔ ٹھیک ہے، اور سو مچ سو کہ جب آپ کو تھانے بلایا جاتا ہے تو اسی کو بلایا جاتا ہے تاکہ اگر وہ کوئی چیز بولنا چاہے یا کہنا چاہے تو وہ بتا سکے کہ ٹھیک ہے، یہ کتنا پرانا زخم ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ اگلی چیز جو امپورٹنٹ آتی ہے، دیکھیں ظاہری سی بات ہے، میں آپ سے بڑی آنیسٹ بات کروں گی مصطفیٰ، کہ جتنی دیر آپ ایک چیز کو لے کے جاتے ہو نا، ہر چیز کا ایک لمیٹیشن ٹائم ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ایون سول کیسز کا بھی ایک لمیٹیشن ایکٹ جو صحیح آپ کا ہے وہ ٹائم آپ کو بارڈ کہتا ہے ہے یہ، ٹائم بارڈ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو اگر آپ ایک کرمنل ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ جتنی جلدی اس چیز کو رپورٹ کرو گے اتنا جلدی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا آپ لیٹ کرو گے اس سے آپ کا یہ ویک ہو ہو جائے جاتا گا، ہے کہ آپ کا ویک ہو جاتا ہے، اور ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جب FIR کے دوران آپ اسٹیٹمنٹیں ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہو نا، جب آپ نے اسٹیٹمنٹس لینی ہوتی ہیں، ان اسٹیٹمنٹ وہی ہونی چاہیے جو آپ نے کورٹ والے دن دینا ہے، وہ میٹ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر جب آپ ڈیلے لے کے آتے ہو نا، لوگ اپنی اسٹیٹمنٹس بھی کرپ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک میں ہے، نے اگر یہ چیز ابھی توڑی ہے نا تو شاید آپ ایک دم سے میرے اوپر آ جائیں گے نا، میں کہہ دوں گی ہاں ہاں یہ ایسے ٹوٹی تھی۔ صحیح ہے، اگر آپ مجھ سے 2 دن بعد بھی پوچھیں سوچنے گے کا نا ٹائم مل جائے تو گا، میں اپنی چیز یو بدل ول لوں کم گی۔ اپ ود یور اون اسٹوری، ایگزیکٹلی، تاکہ وہ پولیٹیکلی کریکٹ ہوگی، آپ شاید کسی ایگزیکٹلی، لیگل کونسل سے ایڈوائس لے لیں کہ بالکل میں نے اس میں ایسی کون سی کون سا حرکت کر بیان میں دی، دوں، کیا یا کر دی، اور تاکہ لوگوں کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ڈیلے کر جی دیتے ایڈوائس ہیں، اس کہ اگر ایسا کوئی بھی ہماری بہن بیٹی جو ہے نا اس ٹائم تو ہمیں وہ دیکھ رہی ہے، اگر فوراً اس اس کے ساتھ چیز کوئی کو ایسا لے ہے، کے آئیں۔ سو میک این وے، فائنڈ اے وے کہ جس کے اندر جا کے اس کو فوراً سے جو ہے نا آپ اس کو اور رپورٹ۔ اس میں ایک اور چیز مصطفیٰ کہنا چاہوں گی، کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں اور میں ان چیزوں کو سمجھتی ہوں۔ ہمارے یہاں پہ نا عورتوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بچے آپ برداشت کا مادہ بہت رکھو، ٹھیک ہے، فیئر انف، ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے، دونوں کو ہی رکھنا چاہیے، ہر کسی کو رکھنا چاہیے، لیکن دا پوائنٹ از کہ ایک آتا ہے پوائنٹ جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو اتنی برداشت کرنی چاہیے جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ نہ سکھا رہے ہو کہ بھائی نہیں
تم یہی چیز برداشت کرتے رہو جو ہم لوگ ٹپکل بات بھی کرتے ہیں, اور کل یہی ہماری ماؤں نے بھی کیا, ہماری دادیوں نے بھی کیا, نانیوں نے بھی کیا. جو جنریشنل ٹراما ہوتا ہے تم اسی چیز کو آگے لے کے چلتی رہو جب تک کہ وہ اس پوائنٹ پہ نہیں آتی کہ وہ پھٹ پڑتی ہے. اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, اگر تو آپ کے ساتھ فزیکل ابیوز ہو رہا ہے تو خدا را اگر آپ میڈیکل نہیں بھی کروا پا رہے ہو, میں کہہ رہی ہوں ورسٹ کیس سینیریو, تو جو کافی لوگ پکچرز لے کے رکھتے ہیں اس ایویڈنس کو کسی طریقے سے وہ ایویڈنس یوز ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایون واٹس ایپ کے میسیجز ریکارڈ اگر آپ کے ساتھ کوئی اختلاف ہے, جی آپ کا شوہر ہے, آپ کا پارٹنر ہے, وہ کسی چیز میں نہیں مان رہا, جی سو اس حد تک تو برداشت ٹھیک ہے. پر ایک آپ جس طرح آپ گھبراتی ہیں نا خواتین کہ اگر اس کو ہم لیگلی رپورٹ کریں گے تو دیر از نو ٹرننگ بیک, پر اف اے گائے ہیو اسٹارٹیڈ بیٹنگ یو ود ہز بیلٹ, اور کوئی وہ بیٹ اٹھا کے یا کوئی ایسی چیز اٹھا کے آپ کو وہ اس طرح مار رہا ہے, ایک مارنا ہوتا ہے برداشت چلیں, کوئی دھکا ہو گیا, کوئی ان دی ہیٹ آف دی مومنٹ میں آپ تھوڑا سا لڑکا آپ کے قریب آ گیا, آپ کے منہ پہ چلے گئے, اس نے آپ کو تھوڑا پش کر دیا, دس از سم تھنگ ایلس. پر اگر کسی نے فرعونیت کی تمام حدیں پار کر دیں اور آپ کو ایسے کوٹا کہ جیسے کپڑے دھو رہا ہو, تو آئی تھنک پھر اس کیس کے اندر کوئی برداشت نہیں ہے. اس کے اندر آپ نے یو ہیو ٹو ریز یور وائس, کیونکہ آپ اس کو ہیپچول کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اور زیادہ برے طریقے سے اگلی بار مارے. اور مصطفیٰ وہ چیز بچوں میں بھی آ جاتا ہے. ابھی حال ہی میں ہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا ویلنشیا میں ایک ایپیسوڈ ہوا تھا اسی طرح کا ہی, کہ ایک فیملی آتی ہے US سے, 3-4 مہینے آ کے رہتی ہے, ان کے گھروں سے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں, نیبرز آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے. ایک دن بہت ہی زیادہ آوازیں آتی ہیں تو بندہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ عورت میری بیوی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں وہ کس زون میں تھا, اور کہتا ہے یہ 4 بچے ہیں اور یہ میرے نہیں ہیں, 3 ہیں کہ 4 ہیں, آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم رانگ اور رائٹ. ویلنشیا میں یہ چیز ہوئی ہے, اور تھوڑی دیر بعد ہی 4 کی لاشیں نکلتی ہیں گھر سے باہر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہیبیچول اس چیز کو بنا رہے ہو نا, آپ صرف اپنے آپ کے لیے نہیں کر رہے ہو, برداشت عورتوں کا یہ ہوتا ہے نا, ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ بچوں پہ بھی بات آئے گی کل کو. رازق اللہ ہے. بالکل ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے اللہ سے, ہمارے رب سے تعلق کمزور ہو چکا ہے. سو ہم انسانوں کو, وہ جو شوہر ہے اس کی کیا ہی اہمیت ہے یا اس کی کیا ہی اوقات ہے کہ آپ کے بچوں کو کی پرورش اس نے کرنی ہے. پرورش آپ کی اللہ نے ان بچوں کو کرنی ہے, اور ان کا رزق اللہ نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے. تو یہ چیز برداشت کرنے والی میری نظر میں تو نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو آواز فوراً اٹھانی چاہیے.